کہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے سینئر سیاستدان اور ماہر عالمی امور مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب، اس تمام تر واقعے کے بعد آپ عالمی صورتحال کو کس طرح جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ اور آج بھی مجھے صبح جب میں اٹھا تو بڑی دکھ سے یہ خبر سنی کہ ایک عظیم مجاہد جو فلسطینی جنگ آزادی کے قائد ہیں اور جن کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے اسرائیلی جارحیت کے خلاف جدوجہد میں، اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ تیسری بڑی شہادت ہے فلسطینی تحریک آزادی کی پچھلے 35 سالوں میں اسرائیل کے ہاتھوں۔ 1988 میں ابو جہاد تھے لیڈر الفتح کے، ان کو شہید کیا گیا تھا ٹیونس میں۔ 2004 کو شیخ احمد یاسین لیڈر تھے، فاؤنڈر تھے حماس کے، ان کو شہید کیا گیا، اور آج اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا گیا۔ اور یہ ایک سب سے بڑا دھچکا ہے طوفان الاقصی کو، جو انہوں نے لانچ کیا تھا 7 اکتوبر 2023 کو، اور لیکن اس کے باوجود جنگ تو جدوجہد آزادی جاری رہے گی۔ لیکن جو ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ٹائمنگ اس کے دیکھیں اور اس کے امپلیکیشنز دیکھیں۔ ٹائمنگ کے حوالے سے نیتن یاہو جو سب سے بڑا وار کرمنل دنیا کا اس وقت پچھلے ہفتے واشنگٹن میں تھا، اس نے مشورہ بھی کیا بائیڈن کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکنوں کو ضرور انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چین نے ہوسٹ کی تھی بیجنگ ڈیکلریشن، 14 فلسطینی تنظیمات نے اتحاد کا اعلان کیا تھا، تو یہ اس کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے۔ اور پرسوں ٹاکس ہو رہے تھے روم میں جنگ بندی کے لیے، جس میں امریکن CIA کے چیف ولیم برنز، جس میں اسرائیل، فلسطین، قطر اور مصر شامل تھے، تو وہ بھی سیبوٹاج ہو گیا، کیونکہ نیتن یاہو کو معلوم ہے جس دن جنگ بندی ہوئی اس دن اس کا سیاسی موت ہو جائے گی۔ اور ایک اور جو پہلو ہے کہ یہ ایران کے لیے بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ایران کی سیکیورٹی کا فیلئر ہے، ناکامی ہے، ان کی انٹیلیجنس کی بھی ناکامی ہے کہ ان کے گھر میں ان کے مہمان جو اسٹیٹ گیسٹ تھے، سرکاری مہمان جو آئے تھے ان کے صدر کے تقریب رہنمائی کے لیے، اس کو ادھر شہید کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل نے ٹریک کیا تھا ان کی موومنٹس کہ کہاں ٹھہرے ہیں، کس وقت اس کیا کام کریں گے، تو یہ بھی بہت سیریس بات ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایران میں یہ بات ہو چکی ہے۔ محسن فخری زادہ جو ان کے ڈاکٹر ایکیو خان کی طرح ایک فادر آف دا نیوکلیئر بوم تھے، ان کو شہید کیا گیا تھا نومبر 2021 کو تہران کے نزدیک، اور اس سے پہلے جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد میں امریکی ڈرون نے مارا تھا۔ تو یہ ایک ریڈ لائنز اب جو تھیں ایک زمانے میں کہ ایک دوسرے کے لیڈرز کو شہید نہیں کرتے، قتل نہیں، ٹارگٹ نہیں کرتے، وہ ختم ہو گئی ہیں، اور جنگ اب بڑھنے کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ ایران کا رسپانس ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے یا انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے حلیف ہیں حزب اللہ لبنان میں، حوثیز یمن میں، اور خود مقبوضہ فلسطین میں حماس اور اسلامی جہاد۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کشیدگی بڑھے گی اور ایک بڑی جنگ کی طرف شاید ہم جا رہے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ گفتگو کر رہے تھے سینئر سیاستدان ماہر عالمی امور مشاہد حسین سید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔